مولا علیہ الصلوۃ والسلام سیرت امیر المومنین کے حوالے سے ہم آج اس مرحلے پر پہنچے ہیں کہ طعام اور لباس کے بعد اب علی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش، آپ کا بچپنا، کہ جس پر آج ہم روشنی ڈالیں گے۔ علی کی بلند ذات پر ایک بلند درود پڑھ دیجیے گا۔ صلی علی یہ بچپنے کا زمانہ عجیب زمانہ ہوتا ہے۔ اس بچپنے میں بچہ فہم اور شعور نہیں رکھتا، اس کے لیے ہر چیز کھیل ہوتی ہے، اس کو کھیل ملتا جائے، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، گھر میں، باہر، ہر چیز کو وہ کھیل میں گزارتا ہے، اور یہ بچوں کی ایک سرشت میں شامل ہے، ہر بچے ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپنا کچھ اور قسم کا تھا۔ آپ نہ کبھی لہو کے قریب گئے اور نہ آپ لعب کو جانتے تھے بچپن سے ہی، نہ لہو و لعب میں کبھی بھی اس طرح کے کھیل کود میں مصروف نہیں ہوئے۔ جبکہ حضرت ابو طالب کے بچے زیادہ تھے۔ اس زمانے میں عرب میں یہ طریقہ کار تھا کہ تلوار بازی یا کشتی، جسم کے ساتھ زور لگانا سکھایا جاتا تھا، پہلوانی سکھائی جاتی تھی تاکہ بچے مضبوط ہوں۔ ہاں، اس میں حضرت علی علیہ السلام سب سے چھوٹے ہونے کے باوجود بڑھ چڑھ کر آگے آتے تھے، اور روایات ملتی ہیں اہل سنت سے بھی کہ آپ اپنے بچپنے میں بھی اپنے سے عمر میں بڑے اور اپنے سے جسامت میں بڑوں کو آرام سے پچھاڑ لیا کرتے تھے، اور یہ آپ کا بچپنے سے محبوب مشغلہ تھا، اور اس میں آپ بڑھ چڑھ کر آگے آتے تھے۔ اور بچپنے ہی سے آپ کی تربیت ایسی ہوئی تھی۔ حضرت ابو طالب، آپ کو بتایا کہ پورا دیوان لکھا ہے علم کے لحاظ سے۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ عرب میں سخت قحط سالی آ گئی، خشک سالی آ گئی، بارشیں نہیں ہونے لگی، بہت پریشانی آ گئی۔ وقت گزر کرتا گیا، اور جب یہ والا مرحلہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کافی ہو چکی تھی، 20 سے 25 سال کے ہو چکے تھے۔ جب یہ مرحلہ آیا، اللہ کے رسول خود تجارت بھی کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول گئے عباس بن عبد المطلب کے پاس، کہا آپ کے بھائی ہیں ابو طالب، آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل میں آئے ہیں، ان کی کتنے ساری اولاد ہے، کتنا بڑا گھرانہ ہے، ان کا گزر بسر نہیں ہوتا، وہ کیسے پرورش کریں؟ ان کو احساس ہوا، کہا تم بات صحیح کرتے ہو۔ پھر گئے، اللہ کے رسول گئے اپنے دوسرے چچا حضرت حمزہ کے پاس۔ یہ تینوں مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس گئے، اور کہا آپ کے بچے اتنے ہیں تو آپ ایسا کام کریں، عباس بن عبد المطلب نے کہا یہ طالب مجھے دے دیں۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ یہ جعفر، حضرت حمزہ نے کہا کہ یہ جو عقیل ہے یہ مجھے دے دے۔ عقیل طالب بولا یہ ہمیں دے دے، اور اللہ کے رسول نے کہا یہ علی جو ہے نا یہ مجھے دے دے، کہ آپ پہ کفالت کی ذمہ داری ہے، اس کا کفیل میں ہو جاتا ہوں۔ ابو طالب نے خوشی سے دے دیا۔ بچے کا اپنے ماں باپ سے جدا ہونا ایک مشکل بات ہے، لیکن علی کا رسول خدا کے پاس جانا کوئی اور بات ہے۔ کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تو انہوں نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا، اور اس عرصے کو تاریخ تبری میں یا کسی اور تاریخ میں جانچ نہیں سکا کوئی کہ کتنے عرصے تک دودھ کی بجائے مولا علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کی زبان چوسی ہے۔ تاریخ میں وہ عرصہ ہی نہیں مل رہا، کتنے عرصے تک آپ صرف زبان چوس کے پیٹ کو سیر کرتے تھے، اور اللہ کے رسول آپ کو اپنی بغل میں 9 مولود بچے کو سلاتے تھے جس طرح کوئی ماں سلاتی ہے۔ اور جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو اپنے، جب چھوٹا سا بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے دانت نہیں ہوتے، 1-2 دانت آئے ہوتے ہیں، تو وہ نرم غذا کھاتا ہے نا، اللہ کے رسول اپنے منہ میں چبا کے غذا مولا علی کو کھلاتے تھے۔ اس طرح بچپنے میں پالا ہے، تو ظاہر بات ہے جب کفالت کی باری آئی تو مولا علی کو کون لے گا؟ رسول خدا لیں گے۔ اچھا، قحط سالی آئی ہوئی ہے عرب میں، لیکن یہ قحط سالی علی کے لیے بہار بن کے آئی ہے کہ علی دامن نبوت میں جا رہا ہے، دامن رسالت میں دامن امامت جاری ہے۔ جی عجیب رنگ ہے۔ کیا رنگ ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے کفالت کی، صبح و شام دن رات
ماں اور باپ بن کے اللہ کے رسول نے علی کو پالا 6 سال کی عمر کے بعد. اللہ کے رسول نے علی کو پالا اپنے پاس. آپ سوچ سکتے ہیں کون جدا کرے گا ان دونوں کو؟ پھر کہتے ہیں کہ جب رسول کا نام آئے آپ مولا علی پر لے جاتے ہیں بات. یہ کام تو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی میرا نام آئے تو علی کی طرف چلے جانا. کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں نور من واحد, ایک ہی نور سے ہیں. جی یہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا کہ بعد احمد کے کوئی بھی برتر نہیں. علی ایسا ہے, بعد احمد کے کوئی بھی برتر نہیں. یہ جو رضوان ہے جنت کا دربان, ان کا غلام ہے, گھر پہ روٹیاں لے کر آتا. جی میرا مولا علی جگ کا سلطان. جی ہے نا جگ کا سلطان. تو لے کر کے آئے اور پالا اللہ کے رسول نے. کب پال رہے؟ اعلان رسالت نہیں کیا. لیکن کوئی شخص یہ شک کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول جب تک اعلان رسالت نہیں کیا تھا مسلمان نہیں تھے؟ کوئی شک کر سکتا ہے اس بات پہ؟ نہیں نا. کس کے ہاں پرورش ہو رہی ہے؟ اچھا اب باتیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے, اللہ کی فطرت. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. قرآن کہتا ہے ہر شخص کو, ہر بندے کو میں نے اپنی فطرت یعنی اسلام پر پیدا کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تو کہہ دیا نا کہ میرے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے, اس پہ میں نے پیدا کیا. یعنی دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے ہر بچہ. بعد میں اس کے والدین عیسائیوں, یہودیوں یا کافروں سے تبدیل کر دیتے ہیں. دین اسلام پہ پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے دنیا میں جو آتا ہے. علی بھی اسی طریقے سے دین اسلام پر آئے تھے, لیکن اس کی پرورش کس نے کی؟ اب میں کیا بتاؤں کہ کتنی عمر میں ایمان لائے. دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ, قرآن کہہ رہا ہے نا. اور پرورش کون کر رہے ہیں؟ رسول خدا. آپ کو یہ پوچھے گا مجھ سے کہ کتنی عمر میں اسلام لے کر آئے, میں اس کو کیا جواب دوں؟ قرآن کی آیت سے کیا جواب دوں میں اسے؟ کہ اگر وہ اسلام پر پیدا ہوئے معاذ اللہ من ذالک, اور پھر بھی کسی کی پرورش کی وجہ سے کافر ہیں, تو کیا رسول خدا کی پرورش کی وجہ سے کافر ہیں؟ بھائی آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا, پیدا تو اسلام پر ہوتا ہے, بعد میں لوگ جو والدین ہوتے ہیں جو پرورش کرتے ہیں وہ کافر کر دیتے ہیں. پرورش کون کر رہا ہے؟ جواب دیجئے, کون کر رہا ہے پرورش؟ تو پھر آپ زبان کھولیے ذرا, اگر جرأت ہے تو بولیے جرأت ہے تو. بہرحال اللہ کے رسول کے ہاں علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پرورش پائی. اور ایک موقع آیا کہ جب اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کیا 40 سال کی عمر میں. بعثت ہوئی 40 سال کی عمر میں, آپ نے اعلان رسالت کیا میں اللہ کا نبی ہوں, اور دعوت دی کہ مجھ پر ایمان لاؤ. پہلا شخص, یہ ہے بات پیر کے دن کی یہ بات ہے جب آپ نے اعلان رسالت کیا. منگل کے دن اللہ کے رسول کو کے پیچھے سیدھے طرف علی علیہ الصلوۃ والسلام کو, ان کے پیچھے جناب ختیجہ کو حضرت عباس بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں میں نے نماز پڑھتے دیکھا. عفیف روایت کرتا ہے کہ میں عباس بن عبد المطلب کے پاس گیا, میں نے دریافت کیا کہ یہ تینوں کون ہیں جو یہ چاند سا خوبصورت نوجوان اور اس کے دانے ہاتھ پہ بچہ کھڑا ہے اور پیچھے ایک خاتون ہے. کہا یہ جو خوبصورت جوان ہے یہ میرا بھتیجا محمد ہے, اور جو اس کے دانے طرف کھڑا ہے یہ بچہ میرا بھتیجا علی ہے, اور جو اس کے پیچھے کھڑی ہے یہ خدیجہ بنت خویلد اس میرے بھتیجے محمد کی زوجہ ہیں. کہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں جس کی دعوت دینے کے لیے یہ پیغمبر اپنے آپ کو کہتا ہے یتیم عبداللہ. اور میرے نزدیک اور میرے علم کے مطابق ان تین کے علاوہ یہ کام اور کوئی نہیں کرتا. نماز صرف یہی پڑھتے ہیں اور کوئی نہیں پڑھتا. پہلے دن ایمان, دوسرے دن نماز پڑھ رہے ہیں, اور اس کو چلتے ہوئے خود مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں 7 سال تک اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد 7 سال تک میں نے اور جناب ختیجہ کے علاوہ, ہم دونوں کے علاوہ میں نے کسی کو رسول کے پیچھے نماز پڑھتے نہیں دیکھا. 7 سال تک. یعنی ایمان کوئی بے شک لے آیا ہو, نماز نہیں پڑھتا تھا کوئی. نماز علی پڑھتے تھے یا خدیجہ پڑھتی تھی.
اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رسول یہ ہمارا نہیں میرا آپ کا تو دکھ کم ہے جب ہم اس طرح کوئی بات سنیں یا کوئی تکلیف دے جملہ سنیں، اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب ان دونوں کے بکس میں لکھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے، ان کی توقیر گرائی جاتی ہے۔ کیا کہا کہ بھائی وہ ایمان لائے مولا علی 10 سال کی عمر میں، کتنے سال کی عمر میں؟ 10 سال کی عمر میں ایمان لائے، لہٰذا وہ بچوں میں پہلے ایمان لائے، اور خلیفہ اول بڑوں میں پہلے ایمان لائے ہیں، اور جناب خدیجہ عورتوں میں پہلے ایمان لائیں ہیں۔ تو میرا عاجزانہ بچکانہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کیٹیگری کی کیوں ہے آپ نے؟ آپ سے تو میرا یہ سوال ہے پہلے ایمان کون لایا ہے؟ آپ کیٹیگری کو چھوڑیں، جواب دیں پہلے ایمان کون لایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علی پہلے ایمان لایا اس لیے اسے بچوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ چلو بچوں میں ڈال دیا ہے، میں مان لیتا ہوں، مان لیتے ہیں بچوں میں ڈال دیا، تو بتائیں کون سا بچہ ایمان لایا تھا جو وہ لایا ہے پہلے؟ جن کے باپ بھی کافر تھے ان کے بچے کون سے ایمان لائے ہوں گے؟ تو بھائی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہی نہ ہو اور اس میں کوئی فرسٹ آ جائے۔ بھائی میں بولوں میں اپنی کلاس میں فرسٹ آیا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں تو آغا صاحب آپ کی کلاس میں کتنے بچے ہیں؟ بولا کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو بولا پھر آپ فرسٹ کیسے ہیں؟ آپ کے تو کلاس میں کوئی بچے ہی نہیں ہیں۔ تو پہلا کیسے ایمان لے آیا جب بچوں کا ایمان ہی نہیں تھا؟ کوئی بچوں میں سے تو کوئی ایمان ہی نہیں لایا، پھر پہلا کیسے ہو گیا؟ یہ پہلا ہونا تو تب شرط ہے نا جب پہلے دوسرے بھی ہوں، ان میں سے کوئی پہلا ہو۔ جی پھنسا تو دیا لیکن خود پھنس گئے، ٹھیک ہے، بچوں میں پھنسا تو دیا لیکن پھنس خود گئے وہ، جی، اور کہا بھائی وہ بڑوں میں ایمان لائے ہیں، اور پھر بکس اور آگے بڑھا۔ ابن تیمیہ لکھتا ہے ان کے ایمان اور خلیفہ اول کے ایمان میں فرق ہے۔ کا فرق یہ ہے کہ وہ بچکانہ ایمان ہے، کیونکہ بالغ ہونا ضروری ہے، بالغ 15 سال کی عمر میں ہوتا ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، تو 10 سال کے ہیں، لہٰذا ان کے ایمان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ہاں وہ تحقیقی ایمان ہے، بڑا سوچ سمجھ کے تحقیق کر کے وہ ایمان لائے ہیں، لہٰذا اس کی ویلیو ہے اور اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے۔ تو اچھا مجھے آپ ایک بات کا جواب دیں، یہ بلوغت کی شرط اس وقت آ گئی تھی؟ یہ جو 15 سال کی بلوغت کا حکم شریعت میں اس وقت آ گیا تھا؟ نہیں آیا تھا، یہ جنگ خیبر میں آیا تھا، اس وقت تو یہ حکم ہی نہیں تھا۔ اور دوسری بات چھوڑیں، اس کو بھی چھوڑیں، اگر آپ بلوغتی کو کھینچتے ہیں آپ کو ہر طرف سے گھیر لیں گے، جی اگر آپ بلوغت میں کھینچتے ہیں کہ بھائی 15 سال میں بلوغت ہوتی ہے، تو جواب اس کا دیں ایمان لانے کے لیے بلوغت شرط ہے کیا؟ شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے بلوغت شرط ہے، ایمان کا تعلق شعور سے ہے، اور بچے میں ہو سکتا ہے کہ بڑے سے زیادہ شعور، اور قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ یحییٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اسے حکمت اور ذہین اور فطین بنا کر بھیجا، اور خود بچپنے میں گہوارے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا اور کتاب مجھ پر اتاری ہے۔ یعنی ان کی سوچ اور شعور بڑھ کر ہے، چاہے ان کا سن، ان کا سال، ان کی عمر 15 کو نہیں پہنچی، شعور تو زیادہ ہے۔ پھر میں کیا کہوں اس شعور کے کہ جس پر 6 سے 7 اہل سنت کے ہاں سے روایات آتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاں چونکہ پرورش تھی، اس لیے مولا علی علیہ السلام نے بچپن سے کبھی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، شعور آ گیا تھا نا۔ تو وہ جو عمر میں اتنے بڑے ہو گئے تھے، ان کو یہ شعور نہیں تھا کہ ان پتھر کے بتوں کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ اس شعور کا حامل علی بچپن سے تھا، اس شعور کی منزل پر علی بچپن سے تھا، یہ شعور اسے اس وقت سے تھا۔ اور اگر آپ یہ بھی میری بات نہ مانیں تو پھر یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول نے دعوت دی، اس بات کو مانتے ہیں؟ مولا علی نے دعوت قبول کی، اس بات کو مانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ان کی ایمان پہ لانے کو قبول کیا، اگر ان کا ایمان اس قابل تھا جب ہی قبول کیا، اور اگر ان کا ایمان اس قابل نہیں تھا اور اللہ کے رسول نے قبول کر لیا تو پھر تو اسلام پہ شک ہے کہ یہ کیسا اسلام ہے جو قبول کر لے وہ اصل میں اسلام پہ نہیں آتا، اور جو قبول نہ کرے وہ اسلام پر آ جاتا ہے۔
یعنی اس اسلام میں کوئی مسئلہ ہے، جب اس پر کوئی قبول کرے تو وہ بولتا ہے بھی تم تحقیقی نہیں ہو، تمہارا قبول کرنا مانتے نہیں ہو، تم بالغ نہیں ہو. یہ کیسا اسلام ہے؟ اللہ کے رسول ایک ایسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں جس کو سامنے والا قبول کرتا ہے تو آپ مانتے نہیں ہیں. معاذ اللہ من ذالک، ایسا تو نہیں ہے نا. چلو یہ بات مان لی کہ انہوں نے تحقیقی انداز میں نہیں کیا تھا، تو پھر اس کے بعد بچپنے سے بڑے بھی تو ہو گئے تھے. کبھی مولا علی علیہ السلام نے دوبارہ تجدید کی، دوبارہ یہ بتایا سب کو کہ اب میں اصلی میں ایمان لے آیا ہوں، وہ بچپن کا ایمان تھا. اگر بچپن کے ایمان کی ویلیو نہیں ہوتی تو کوئی ایک ضعیف سے ضعیف، چھوڑو غلط اور وہ جو جعلی روایتیں بنتی تھی وہ والی روایت دکھا دو کہ علی نے بلوغت میں پہنچنے کے بعد یہ کہا ہو کہ ہاں اب میں ایمان لایا ہوں، وہ تو بچپنے کا ایمان تھا. اگر اب بچپنے کے ایمان کی ویلیو نہیں ہے، اور اگر بچپنے کے ایمان کی ویلیو نہیں ہے اور علی نے بعد میں ایمان بھی نہیں لایا، اس کا مطلب ہے علی کافر تھا، تو اس کا مطلب ہے خود تمہارے مسلمان ہونے میں شک ہے جو علی کو کافر کا ہے. کیسے کر ہو سکتا ہے؟ دین کا منبع علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ابن مسیب نے پوچھا، اے فرزند رسول اللہ، علی کتنے سال کی عمر میں ایمان لائے؟ کہا اے ابن مسیب تجھے ہو کیا گیا؟ علی کافر کب تھے جو اسلام لائے؟ اے ابن مسیب تجھے ہو کیا گیا؟ یعنی یہ بات پتہ چل گئی کہ علی کے ایمان میں شک کی وجہ صرف اور صرف ناسبیت ہے. اسے بچپنے میں دھکیلنے کی یا ابن تیمیہ کی طرح اس کو بلا تحقیق ایمان لانے، ان ساری یہ جو ان ساری چالوں کے پیچھے ہے کیا؟ ناسبیت شامل ہے، اہل بیت سے بغض شامل ہے، اور کچھ بھی نہیں. پروردگار سے دعا کرتے ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عالی شان، پاکیزہ، بے عیب اور کمال بلندی پر پہنچے ہوئے اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.